الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے میٹھے محترم مسلم بھائیوں، اگر دلوں کو روشن کرنا ہے تو حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ جو دل کی خفیہ بیماری ہیں جو ہمیں عبادت سے دور کرتی ہیں، وہ تمام بیماریاں، وہ بیزاریاں، وہ بیزاری کا عنصر جو ہمارے قلب پر گراں گزرتا ہے، دل روشن ہونے کی برکت سے یہ بیماری، قلبی بیماری ہماری دور ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق اللہ عظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو ہم نے یہ واقعی اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کی آیت مبارکہ تھی، اور ان دو آیات میں ایک عبرتناک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس کو ہم سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے ملنے والا جو سبق ہوگا وہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، قرآن پاک کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں، اور ان واقعات میں وہ صرف کہانی کی صورت میں نہیں، کلام الہی کی صورت میں، کیونکہ اس میں بہت ساری حکمتیں موجود ہیں. اور یہ کتاب قرآن مجید اللہ کا کلام ہے،
یہ کسی بندے کا کلام ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اگر پچھلی امتوں میں بھی کوئی جو واقعات ہوئے اور ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ ہم صرف قرآنی واقعات کو سنتے ہیں یا قرآنی آیت کو ترجمہ پڑھ کر بس یہ سن لیتے کہ پچھلی امت میں یہ ہوا، مگر اس سے ہمیں کیا کیا سبق حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ گہری نگاہوں سے اور قلبی نگاہوں سے کسی بھی واقعے کو دیکھیں گے، سبق کی نیت سے، سیکھنے کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے، تو بہت سارے نتائج ہمیں اس واقعے میں نظر آئیں گے جو ہمارے اپنے لیے ہوں گے، جو ہماری اصلاح کا سامان ہوں گے، اور جس سے ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، نیکیوں کے راستے پہ گامزن ہو جائیں گے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، بحر کلزم جو حجاز مقدس اور ملک شام کے بیچ میں ہے، یہ ایک ریڈ سی ہے، یعنی خطرناک سمندر ہے۔ یہاں ایک بستی تھی جسے آئلہ کہتے تھے۔ حضرت ابو منذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوتی کا نام آئلہ تھا، انہی کی نسبت سے اس بستی کا نام آئلہ رکھا گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس آئلہ نامی بستی میں بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ یہ لوگ ماہی گیر تھے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے، بیچتے، اپنی روزی کا اہتمام کیا کرتے۔ بڑی خوشحالی کی زندگی گزر رہی تھی۔ پھر قیامت کو، پھر قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون، اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو ہمیں ماننا ہوگا، ہم سوال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مالک و مختار ہے، اور اس کی بات کو ہمیں ماننا ہوگا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیوں حرام فرمایا؟ یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہم بندے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے مالک و مولا کا حکم ماننا ہے بس۔ خیر، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں کا شکار حرام کر دیا۔ اب انہیں آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت آیا کرتی ہیں۔ اتنی مچھلیاں دیکھ کر ان کے دل للچاتے، جی چاہتا کہ مچھلیاں پکڑیں، بیچیں، خوب نفع کمائیں، مگر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا۔ دل کی حسرت دل ہی میں رہ جاتی۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ پھر انہیں شیطان نے حیلہ سکھایا۔ انہوں نے یوں کیا کہ اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے حوض بنائے اور سمندر سے نالیاں کھینچ کر حوض تک لے آئے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتیں
تو نالیوں کے منہ کھول دیے جاتے، مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی، اگلے دن انہیں پکڑ لیا جاتا۔ یہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہی تھی، انہوں نے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسا کیا، ورنہ ظاہر ہے کہ مچھلیاں پکڑنا منع تھا، چاہے جال ڈال کر پکڑتے، چاہے حوض کے ذریعے قید کر لیتے، دونوں صورتوں میں مچھلیاں پکڑی ہی گئیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں میں آپ کو ایک نقطہ بیان کروں گا، خاص کر وہ اہل علم جو زیادہ تر حیلہ کے حوالے سے جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور نہ تو یہ عوام کو کرنا چاہیے، اور جو اہل علم بھی کرتے ہیں تو ان کو بھی بہت زیادہ سوچ سمجھ کر حیلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر حیلہ جو ہے وہ شرعی حیلہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے، یہ علمی بات ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بھی ایک حیلہ اختیار کیا، اور یہ حیلہ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا، کسی اور نے نہیں، کہ ایک حوض بنا لو اور بڑی بڑی نالیاں بنا لو، اور ہفتے والے دن جب مچھلیاں آئیں گی تو اس حوض میں قید ہو جائیں گی اور ہم وہاں پکڑ لیں گے۔ تو یہ ایک انہوں نے ہیلا کہا، ہم نے اس دن تو شکار نہیں کیا ہفتے والے دن، مگر ہم نے دوسرے دن جو ہے مچھلیاں حوض سے نکال لی۔ اب جو دوسرے دن مچھلیاں حوض سے نکالی اور حوض میں انہیں قید کیا گیا، تو یہ مچھلی پکڑنا ہی ہوا، نہ کہ یہ ہیلا ہوا۔ اسی طرح یہ بڑی باریکیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، ہیلا کے اندر، تو یہ اس پہ احتیاط کریں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ من کے مفتی بن کے بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں اور بڑے عالم بن جاتے ہیں، تو ان کو مطلب سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت جو ہے وہ ان شرعی ہیلا کے بہانے اللہ پاک کی نافرمانی کر بیٹھے، مگر یہ نہ مانے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں نیکی کی دعوت بھی دی گئی، ان کو سمجھایا گیا کہ یہ بھی عمل تمہارا اچھا نہیں ہے، محض ایک بہانہ ہے، تم اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہو، مگر یہ نہ مانے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ آخر ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب اللہ پاک کا قہر ان پر برس پڑا۔ ایک صبح کو دیکھا گیا کہ نافرمانوں کے چہرے مس یعنی تبدیل ہو گئے، چینج ہو گئے، اور یہ سب نافرمان بندر بن چکے تھے۔ ان آیت میں اسی واقعہ کا ذکر ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے، یعنی اے بنی اسرائیل تم جانتے ہو، تمہارے بچے بچے کو معلوم ہے کیا، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، یعنی ان لوگوں کا واقعہ جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کر کے سرکشی کی اور حد سے بڑھے، اور پھر کیا ہوا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ نے یہ واقعہ سنا، اور اس واقعے کے اندر ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے پر اترتے ہیں اور اگر کوئی انہیں سمجھاتا ہے تو وہ لوگ ڈھیڑ بن جاتے ہیں، نہ گناہ چھوڑتے ہیں نہ توبہ کرتے، اور وہی حال ان کا ہے، اور یہی حال کچھ ہمارا بھی ہے۔ ہمارے اندر بھی اور گناہ کی ضد چڑھتی ہے، منع کرنے کے باوجود ہمارے مزاج کو اچھا نہیں لگتا، ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں،
مارنے دوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ یہ عمل یا یہ اس طرح کا فعل یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہی ہماری توجہ فرما رہا ہے کہ دیکھو کہ ان لوگوں نے کوئی منع بھی کیا گیا کہ یہ کام نہ کرو، گناہ کا کام ہے، مگر وہ ان کو ضد تھی اور انہوں نے نہ گناہ چھوڑا اور نہ توبہ کی، اور یہی حال ہمارا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ روایت کے مطابق اللہ پاک کا قہر برسنے سے یہ سب نافرمان بندر بن گئے، یعنی ان کی شکل بگاڑ دی گئی، عقل بھی سلامت تھی، عقل جو ہے وہ ان کی سلامت تھی، حواس بھی درست تھے، بس اور بس کیا بولنے کی طاقت نہ تھی، اور جسم بندروں جیسے ہو گئے تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جگہ فرمایا کہ بندر ایک خوبصورت جانور ہے۔ اب یہ جو بندر ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی ایک انسانی شبیہ نظر آتی ہے اس کے اندر، بندر کے اندر، اور اس کی بچکانہ حرکتیں دیکھ کر جو ہے ہم لوگ خوش بھی ہوتے ہیں اور لوگ اس کو پالتے بھی ہیں۔ اور اللہ تعالی نے مخلوق میں سب سے خوبصورت، آپ کو معلوم ہے کس کو پیدا فرمایا؟ تمام مخلوقات میں اللہ تعالی نے سب سے زیادہ خوبصورت کس کو پیدا فرمایا؟ انسان کو۔ انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، اگر ہمارے کان ہیں، جانور کے کان ہوتے تو ہمارا چہرہ کیا ہوتا؟ ہماری ناک بھی اللہ نے حسین بنائی ہے، ہماری آنکھیں بھی حسین بنائی ہے، ہمارے ہونٹ بھی حسین بنایا، ہمارا چہرہ بھی حسین بنایا اس رب العزت نے۔ ہماری انگلیاں بھی اچھی بنائی ہیں، دیکھ لیں جانوروں کی انگلیاں، اگر جانوروں کی انگلیاں ہوں تو اچھی لگیں گی؟ سوچیے آپ، ذرا تصور کیجیے کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جانور پیدا فرمائے، مگر انسان کو ان سب سے مختلف ہی رکھا، انسان کو ان سے مختلف ہی رکھا۔ جبکہ دیکھیں بکرا پالتے ہیں آپ، ان کے بھی کھر دیکھتے ہیں آپ، ہے نا، پاؤں کے۔ گائیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی وہی کھر ہے نا، آپ دیکھتے ہیں۔ اور کتنی چیزیں ہیں جو بعض جانور سے متشابہات ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی ہیں، مگر ان میں وہ خوبصورتی نہیں ہے، ان میں وہ خوبصورتی، بلکہ جسم، انسانی جسم کا ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے جو نا بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا، ایک ایک چیز، ہر چیز منفرد ہے۔ آپ ہر جگہ ہر مشاہدہ کر لیں آپ۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، کہ بعض جو ہے وہ اس بندروں کو گھروں میں لوگ پالا کرتے تھے اور اس کی بچکانی حرکتیں دیکھ کر بھی وہ خوش ہوا کرتے تھے، مگر یہ قوم جنہیں بندر بنایا گیا یہ عام بندروں کی طرح خوبصورت نہیں تھے۔ جو عام طور پر بندر ہم دیکھتے ہیں اس طرح وہ خوبصورت نہ تھے، بلکہ فرمایا گیا کہ خاصین یعنی دھتکارے ہوئے۔ اب جس کو دھتکارا گیا، جس پر پھٹکار ہوئی، تو کیا اس میں کوئی خوبصورتی ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ دھتکارے ہوئے ذلیل قسم کے بندر بنے کہ ان کے جسم سے بدبو نکلتی تھی، کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا، یہ عام بندروں جیسی حرکتیں بھی نہیں کرتے تھے، بس دم ہلاتے اور روتے رہتے، جو ان کو دیکھتا ان پر لعنت کرتا۔ یہ 3 دن تک یوں ہی ذلت کے ساتھ زندہ رہے اور پھر سب کے سب فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، مر گئے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، اس واقعے میں ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو قرآن کریم میں واضح کر کے بیان فرمایا، فَجَعَلْنَاهَا
نقالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دی۔ دیکھا قرآن مجید کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تو یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والے، یعنی جو اس وقت کے لوگ تھے وہ جو موجود تھے اور اس کے بعد جو آنے والے لوگ تھے، ان سب کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم سوچیں اس بارے میں، ہم کتنے پرہیزگار ہیں، ہم کتنے پرہیزگار ہیں، ہم اس پہ سوچیں۔ اور اگر پرہیزگار نہیں ہیں تو مسلمان ہیں، اور قرآن کی یہ آیتیں ہمیں تو نصیحت کرتی ہیں، ہمیں سبق دیتی ہیں اور ہمیں برے اعمال سے بچاتی ہیں اور نیک اعمال کی طرف گامزن کرنے کی ترغیب دلاتی ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کے مطابق ان نافرمانوں کو نشان عبرت اور سامان نصیحت بنا دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں یہ واقعہ محض معلومات کے لیے بیان نہیں کیا گیا بلکہ عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیا گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے سے، اس جیسے دیگر واقعات سے عبرت لیا کریں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک سعادت مند وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے نصیحت لیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا پیاری بات ارشاد فرمائیے کہ سعادت مند تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے نصیحت لیتا ہے۔ اور آج کل ہم لوگ کوئی اگر کوئی مشکل میں ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کے سبب اور کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اپنی غلطی، لوگ اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اب جیسے فرض کریں، چھوٹی سی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، اللہ نہ کرے جب کسی کو کینسر ہوتا ہے، گال کا کینسر ہو جاتا ہے، گال کاٹ دیے جاتے ہیں، پتہ لگا کہ یہ کینسر کا سبب اس کا گٹکا بنا ہے۔ اب وہ پان کے اندر بھی وہ تمام وہ چیزیں، یا کھتے میں وہ تمام وہ چیزیں نہیں ہوتی جو خالصتاً کھتا ہو، اس کے اندر ذائقے ڈالنے کے لیے لوگ کیا کیا فارمولے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح مطلب یہ کہ جو گٹکا وغیرہ جو عام طور پہ لوگ کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس پہ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، ایتر ڈالے جاتے ہیں خوشبو کے لیے، اور پھر وہ کھایا جاتا ہے، تو پھر اس سے کینسر جو ہے وہ ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ مطلب جو ہے وہ اس بیماری میں مرتے ہیں یا اس بیماری میں تڑپتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود اپنی عادت اس سے چھوڑاتے نہیں ہیں، عبرت حاصل کرتے نہیں ہیں، بلکہ خود عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ خود عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اسی طرح لوگ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ سگریٹ پی پی کر دل کے مریض بن جاتے ہیں، اور سگریٹ پھونک پھونک کر جو ہے وہ اپنی جسمانی قوت کو ختم کر لیتے ہیں یا ختم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس سگریٹ پر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ یہ واحد پروڈکٹ ہے کہ جس پر اس کے نقصانات لکھے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود اس کو پیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، کبھی غور کیا آپ نے اس بات پر؟ نہ، غور کیا کرنا، وہ کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ حلال فضولی کے بارے میں سوال ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا، ہاں، اور یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک سعادت مند وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے
نصیحت لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نصیحت لیں۔ اگر نصیحت نہیں لیں گے اور اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم خود عبرت کا نشان بن جائیں گے، ہم لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوں گے۔ لوگ کیا کر لیں گے بتائیے مجھے؟ ابھی آپ دور مت جائیں، جن کو کرونا ہوا انہیں قرنطینہ میں ڈال دیا گیا، یا اگر وہ باہر گھوم بھی رہے ہیں پھر بھی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مجھے کرونا ہوا ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے نہیں یار آپ ملو نہیں، میں وہیں سے دور سے کام کرتا ہوں، آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ تو جن کو کرونا تھا تو لوگ ان سے دور بھاگتے تھے، ایسا ہی تھا نا؟ دور بھاگتے تھے یا نہیں بھاگتے تھے؟ تو پیارے محترم اسلام بھائی، تو گویا کہ جس کو کرونا وہ عبرت کا نشان بنا ہمارے لیے، اور ہم اس سے دور بھاگے۔ تو پتہ لگا کہ جو عبرت کا نشان بنتا ہے اس سے پھر لوگ ڈھنگ سے ہمدردی بھی نہیں کر پاتے اور اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں مطلب یہ ہے کہ عبرت کے حوالے سے بہت کچھ سوچنا چاہیے کہ جو دنیا کے اندر جو واقعات رونما ہوتے ہیں، جو عبرت کا سبب بنتے ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ عبرت کے ذریعے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا تو اب یہ ہوا ہے، تو گویا کہ اس سے بچنا ہے۔ یہ واقعہ ہوا تھا نا، ارے ہمارے علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا اور اس طرح سے ہوا تھا اور یہ معاملات خراب ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، جس خوش نصیب کے پاس نگاہ عبرت ہو وہ ہر چیز سے عبرت لیتا ہے، یوں اس کے دل میں نورانیت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، سب سے پہلا جو سبق تو یہ ہے کہ گناہ کا انجام ذلت اور رسوائی ہے، اس سے بحث نہیں، گناہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ آگ تو آگ ہی ہوتی ہے، چھوٹی سی چنگاری ہو یا بڑا سا کوئلہ ہو، نقصان دونوں ہی کرتے ہیں۔ اس طرح گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے کیونکہ وہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے، لہذا اس کا انجام ذلت ہے۔ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا یہ قبیلہ کتنا خوشحال تھا۔ یہ سب لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، بیچتے تھے، مال کھاتے کماتے تھے، پیتے تھے، مزے سے زندگی گزارتے تھے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ پاک کا حکم نہ مانا، تب ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ آخر انجام کیا ہوا؟ یہ نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کئی متعدد واقعات پڑھے اور آپ نے بھی سنے ہوں گے، جہاں لوگوں کو خوشحالیاں ملتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے۔ جہاں پیسے کی ریل پھیل ہوتی ہے وہاں اللہ کی آزمائش آتی ہے۔ اس کے تنگی کے دن بھی گزرتے ہیں، پریشانی کے دن بھی گزرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال لے کر آزماتا ہے۔ اور جب یہ لوگ اپنی اپنی آزمائشوں میں اتر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو پہلے سے زیادہ نوازتا ہے، اور اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنی گرفت فرماتا ہے۔ تو یہ تمام واقعات ہمیں یہی سب کچھ بتا رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ بڑے خوشحال تھے، مچھلیوں کا بڑا کاروبار تھا، اور مچھلیوں کا ابھی بھی کاروبار بہت بڑا ہے، چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے مچھلیوں کا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت بڑا کاروبار ہے اور لاکھوں کروڑوں روپے کا کاروبار ہے اور کیش کاروبار ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں نے بڑے بڑے فارم بنا رکھے ہیں مچھلیوں کے، مچھلیاں پالتے ہیں، 8-9 مہینے کے اندر اس کو نکالتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک رقم کی وہ مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ بات نہیں کہ نہیں، ٹھیک ٹھاک۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ہمیں میٹھے محترم اسلامی بھائیوں
یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر ہمیں کسی چیز کی تنگی یا پریشانی لائق ہے تو ہم اپنی نظر اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ رکھیں اور اس بات کو جان لیں کہ اب ہمیں آزمایا جا رہا ہے اور اللہ کی آزمائش پہ ہم نے اب پورا پورا اترنا ہے. کیونکہ بعض لوگ چاروں طرف سے گر جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں بری طریقے سے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو ان راستوں سے نکلنے کے لیے اپنی توجہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی طرف اور اپنے دعاؤں میں اضافے کی ضرورت ہے. عبادت جو کرتے ہیں نارملی اس سے کہیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. نارملی ذکر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ذکر کی ضرورت ہے. اور یہ نہ سوچے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کیا، اتنا قرآن پاک پڑھا، اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور میں نے بہت ساری روایتوں میں حدیث پاک میں نمازوں کے بارے میں پڑھا کہ نماز پڑھیں گے یہ تکلیف دور ہوگی، اور میری تکلیف دور نہیں ہو رہی. یہ آزمائش ہے، اور یہ تو انبیاء پر بھی آئی، یہ تو ولیوں پر بھی آئی، اور یہ مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی آزمائش. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جب آزمائش میں اترتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم بھی فرماتا ہے، اور کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کا تاج پہنا کر ان کو سعادت مند بنا دیتا ہے. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں کہ ہمیں اللہ پاک ہمیں ایسے بھیانک انجام سے محفوظ فرمائے. ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے ہر دم بچتے ہی رہا کریں. حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. اب یہ سمجھنے والی جو بات میں نے تمہید باندھی تھی وہ بات آگے آ رہی ہے کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں. جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک جاتی ہے. اللہ اکبر. اب اس پہ غور کیجیے اس روایت کہ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوا، آزمائشوں سے نکلا اور راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر برکتیں عطا فرماتا ہے، اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے، دنیا کی زندگی اس کی حسین ترین بنا دیتا ہے. اور جب وہ نافرمان ہوتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اور اس پہ پھر وہ لعنت برساتا ہے. لعنت کو لوگ کچھ سمجھتے نہیں، اس پہ بندہ غور کرے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہے نا وہ بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑی ریاضت کرتے ہیں، پھر اچانک وہ عبادت اور ریاضت سے ان کا دل اچٹ جاتا ہے، اور وہ نہ عبادت کر پاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ نافرمانی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، گناہوں میں لگے. کیا ہو یار، پہلے تو میں اتنا قرآن پاک پڑھتا، اب تو پڑھا ہی نہیں جاتا. پہلے تو میں اتنا درود پاک پڑھا کرتا تھا 10,000 تک، اب 1000 دفعہ نہیں پڑھا جاتا. پہلے تو میں اتنی سورہ اخلاص پڑھ لیا کرتا تھا، پہلے میں اتنا نوافل پڑھ لیا کرتا. ارے میں پہلے تہجد بھی پڑھا کرتا، اشراق چاشت کا بھی پابند تھا میں، ارے صلاۃ اللیل بھی پڑھا کرتا تھا. اب کیا ہو گیا؟ اب تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اب ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو لعنت اتنی بری چیز ہے کہ ہمیں ان نیک راستوں سے ہمارے دل دماغ کو ہٹا دیتی ہے، اور ہم گناہوں کی طرف آ جاتے ہیں. پھر ہمیں اصل جو لذت نیکیوں میں ملنی چاہیے تھی وہ لذت پھر ہمیں گناہوں میں ملتی ہے، اور اس وجہ سے ہمارا دل گناہوں میں لگتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہم موبائل پہ گناہ والی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، دیکھتے رہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے کوشش، انگلیاں ہماری چلو کیا کرنا، وقت گزارنا. کیا گزارنا؟ وقت گزارنا. اور اب وقت گزارنے کا بڑا مسئلہ آسان ہو گیا ہے. لوگ ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہیں 1 گھنٹہ، کیا کریں بھائی؟ اگر 1 گھنٹہ آپ کے پاس ہے آپ کی فلائٹ کے اندر، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت کر لیں بھائی، تلاوت کر لیں. اچھا بھی چلو تلاوت چھوڑے، درود پاک پڑھ لیں. نہ
بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اس میں ویڈیوز دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، اور پھر جہاز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جہاز کو تو قبر کہتا ہوں. اگر جہاز کریش ہوا تو ہڈی بھی نہیں ملے گی، بوٹی تو دور کی بات ہے، انسان کی ہڈی بھی نہیں ملے گی. اور واحد جہاز کے اندر رہنے والوں کو پہلے سے ہی خبردار کیا جاتا ہے کہ ہمارا جہاز جو ہے وہ تیزی سے زمین کی طرف گر رہا ہے، کلمہ پڑھ لو، جو توبہ استغفار کرنا کر لو، ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور اچانک سب ختم ہو جاتا. یقین جانے جب سفر کے لیے جب میں جاتا ہوں نا، جب وہ کہتے ہیں کہ خدا حافظ، میں نے ان کے خدا حافظ کے اندر بڑی عبرت ہے. اللہ ہی حافظ اب تمہارا. اگر تم اپنے مقام پر پہنچ گئے تو زندگی ہے، اگر مقام پر نہیں پہنچے تو گئے، ختم ہو گئے. چاہے وہ جتنا بھی اس راستے کو محفوظ بنا لیا جائے، ابھی بھی تو کتنے جہاز کریش ہو گئے آپ کو معلوم ہے، اور کتنے جہاز کریش ہوتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگتا. چھوٹے موٹے جہاز بہت سارے ہوتے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، جو بات میں آپ کو بتانے والا تھا وہ یہ تھا کہ لعنت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نہ کرے کہ کوئی لعنت جس پر برسے تو کیا وہ مسجد میں آئے گا؟ کیا وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا؟ کیا وہ عبادت اور ریاضت کرے گا؟ اور یہی نہیں کہ یہ لعنت اس کے 7 پشتوں تک کتنے جاری رہے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی نہ ہم نیک بنے، نہ ہماری نسلیں نیک بنی، نہ ہم بنے نہ ہماری نسلیں در نسلیں 4 نسلیں تک ہماری نیک نہیں بنے. اور یہ اگر نسلیں نیک نہیں ہوتی تو کیا قبر میں ہم سکون اطمینان سے رہیں گے؟ بتائیے مجھے. تو بہرحال ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عاملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں سے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ باز آ جائیں. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نافرمانی گناہوں کے سبب زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، قحط پڑتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، فصلیں تباہ برباد ہوتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے فسادات زمین میں ظاہر ہوتے ہیں. جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں انتہائی خطرناک آگ لگی ہوئی ہے جو اب تک نہ بجھ رہی کوشش پہ. اور آج یہ واقعہ ہر ایک کے لیے جو ہے نا وہ زینت بنا ہوا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی عبرت ہے، اس میں بھی عبرت ہی عبرت ہے. تو بہرحال پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کو رسوا نہیں کرتا. اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہم پر پہلی قوموں کی طرح اجتماعی عذاب نہیں آتے، ہمارے چہرے نہیں بگڑتے. اس امت کی پہلی امتوں کی طرح بندر خنزیر نہیں بنایا جاتا، بلکہ یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کا نتیجہ تو بہرحال نکلتا ہی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کا عذاب جسمانی خسف و مسخ تھا. جسمانی کیا تھا؟ خسف و مسخ. اور پتہ ہے کہ ان کے چہرے بھی بگڑ جانا، صحیح نا، اور ان کے جسم بھی بگڑ جانا. یعنی پہلی امتیں نافرمانی کرتی ہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا. لیکن اس امت کا عذاب روحانی خسف اور مسخ ہے. کیا ہے؟ روحانی. یعنی اس امت کا جو عذاب ہے
اس میں جو عذاب ہوا تو ان کو دھسا دیا جاتا تھا، ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، تبدیل کر دیے جاتے تھے. مگر اس امت میں، اب جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اس امت میں جو عذاب ہم پر نازل ہے وہ روحانی خسف اور مسخ ہے. پہلے جسم بدلتے تھے، اب دل الٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر نیکی کرنا بھاری گزرتی ہے، گناہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں. تلاوت سننے میں بیداری کا عنصر پایا جاتا ہے، بولتے نہیں ہیں مگر اندر ہماری قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے. امام صاحب نے تلاوت لمبی کر دی، ہماری قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے. کبھی ہم نے تلاوت سے جو ہے نا وہ روحانیت حاصل نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے، اور آج تک ہم حاصل نہیں کرتے. اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا دل جو ہے وہ نمازوں میں نہیں لگتا. بس جلدی جلدی سے نماز پڑھی اور ٹکرے ماری اور یہ جا وہ جا. ابھی دیکھیں نا، ابھی نماز ہوگی، نماز کے بعد لوگوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مطلب دعا کر لیں، اور لوگ صرف فرض پڑھ لیں گے. بولے ہم نے فرض پڑھ لیا، ہمارے لیے کافی ہے، باقی سب نے نکل جانا ہے، مسجد سے باہر چلے جانا، بس ہم نے تو فرض پڑھ لیں تھے. ارے یار، ابھی آنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں مسجد میں؟ ابھی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو یار یہ تو بیان کریں گے اور وقت لگائیں گے، اس سے بہتر ہی کہ اپنے وقت پہ ہی جائیں گے، اپنے وقت پر ہی جائیں گے. تو یہ اس طرح کی سوچ ہمارے اندر ہے. اب بتائیے، اگر آپ تمام حضرات وقت، ذرا سوچئے گا کہ اگر آپ تمام حضرات جو ہے وقت پر مسجد میں آئیں گے، یا جتنی دیر تک آپ مسجد میں اپنا وقت گزاریں گے، تو اس کا مجھے جواب دیجئے، جتنا وقت آپ مسجد میں اپنا وقت گزاریں گے تو کیا یہ عبادت میں نہیں ہوگا؟ اللہ کے ذکر میں نہیں ہوگا؟ جواب دیجئے. ہوگا نا. مگر کیا کہ یہ نیکیاں حاصل کرنا بھی ہمارے دل کے اندر بیداری ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ بس ہم مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو نیکی حاصل نہیں کرنی. اچھا، اس کے برعکس آپ ذرا یہیں کھڑے ہو جائیں گے، آپ دیکھیں گے گھنٹوں گھنٹے ہماری باتیں ہو رہی ہوں گی. بس مسجد سے نکلے گھنٹوں گھنٹے باتیں ہو رہی ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے میں دبا کے باتیں کر رہے ہیں، لگے پڑے میں چائے کے چسکے چل رہے ہیں اور گھنٹوں کو اپنا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. کیا یہ وقت ہم نے تلاوت میں گزارا؟ کیا یہ وقت ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ کا ذکر کیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا؟ نہ 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 نہ، بالکل نہ، ایسا نہیں ہے. تو پیارے محترم اسلامی، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے. لو جی، قرآن پاک کے اندر بھی آ کہ اللہ پاک کی پناہ، کہ اللہ پاک کی پناہ، کہ کیسی عبرت کی بات ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ و رسول کی نافرمانی کے سبب دل الٹ دیے جاتے ہیں. میرے محترم اسلام بھائی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں نا، یہ بڑی حکمت والی باتیں ارشاد فرماتے ہیں، مگر ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں، ہم نہیں سمجھتے ان باتوں. اور ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر کوئی بات ہمیں اچھی ملے ہمیں سمجھنا چاہیے. مگر ہمیں اچھی بات کسی کافر سے ملے، اس کو بڑے ہائی لائٹ کرتے ہیں، فلاں یہ فلاں یہ. ارے بھائی، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر قرآن و حدیث میں موجود ہے. ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین موجود ہیں کہ جنہوں نے جو ہے مطلب اپنی زندگی کو گزار کر ہمیں وہ جنت کے راستے دکھا دیے کہ ہم ان راستوں پہ چل کر اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے جنت کے حقدار بن جائے. اور نہیں تو اسی کے سبب ہمارے دل الٹ جاتے. آج کل تو اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں کہ یا الہی دل بدل دے. کیا بدل دے؟ یا الہی دل بدل دے، تاکہ ہم تیرا ذکر کریں، تیری عبادت کریں، تیری ریاضت کریں. یہاں تو لعنت کا توک ڈالا ہوا ہم لوگوں نے یار. ہمارا دل تو نیکیوں میں لگتا ہی نہیں ہے. اگر نیکیوں میں سوچیں کہ نیکیوں میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے دل، سوچیں، غور کریں یار نیکیوں میں میرا دل کتنا. اچھا، گناہوں میں کتنا لگتا ہے؟ ہاں، گناہوں میں تو پوری رات بھی گزر جاتی ہے میری. یہ تو سوشل میڈیا نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. پوری رات موبائل میں لگ کے ہم لوگ سارے کام جاگ کے اپنا وقت گزار دیتے ہیں.
تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، جو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ دل بگڑنے کی 3 نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں. یہ 3 نشانیاں اللہ کرے آپ اور ہم یاد رکھ لیں، اور اس نیت سے یاد رکھ لیں کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. کیا کر سکیں؟ اپنی اصلاح کر سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں سعادت مند بن جائیں، نہ کہ اس کے نافرمان بن کے ابھریں. تو فرمایا کہ 3 نشانیاں یہ ہیں: اطاعت میں لذت نہ پانا. کیا؟ اطاعت میں لذت، یعنی اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر لذت ہی نہ پانا، کہ اللہ نے یہ حکم دیا اس پر عمل نہ کیا ہم نے، یا عمل کیا تو اس میں لذت ہی نہیں ہے. ٹھیک نا؟ اطاعت میں لذت نہ پانا. یہ جو اوپر لوگ بات کر رہے ہیں نا، یہ شاید پچھلے جمعے کو بھی شاید سمجھ میں ان کے نہیں آیا تھا کہ یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور یہ بات مناسب نہیں ہے. توجہ دیں، یہاں پر بالکل خاموش ہو جائیں. جب مسجد میں آ گئے تو پھر مسجد میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کو سنیں. جب قرآن و حدیث بیان کیا جاتا ہے قرآن کے متعلق ہی، قرآن ہی بیان کرتا ہوں میں ہر جمعے کو، تو قرآن کے متعلق ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، نہ کہ تم یہاں بیٹھ کے آگے باتیں نہیں کرو، بلکہ یہاں سنو، سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں کوئی مطلب کسی پہ تنقید یا کسی پہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہماری قلبی اصلاح کی جا رہی ہے تاکہ ہماری قلبی اصلاح ہو سکے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے ہی دنیا سے جائیں. ورنہ لوگ تو 60 سالہ زندگی میں کھائیں گے، پئیں گے، ہگیں گے، موتیں گے، مر جائیں گے. کہانی ختم. کہانی ختم. کون پوچھے گا؟ اگر عبادت والی زندگی گزارتے ہوئے، فرما برداری والی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے ہم رخصت بھی ہو گئے تو قبر میں ہمارے بیارے نیارے ہو جائیں گے. تو بہرحال جو اہم بات میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ سننے اور سمجھنے کی بات ہے. اور جو بات میں نے آپ کو پتا، جو پتے کی جو بات آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دیکھیے کہ پہلے کی امتوں کے اندر جو ہے گناہ کرنے کے سبب ان کو جو ہے خس اور مس، یعنی ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، ان کو زمینوں میں دھسا دیا جاتا تھا، ان پہ مطلب یہ کہ پتھروں کی برسات ہو جایا کرتی تھی، انہیں ختم کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. مگر اس امت میں نہ چہرے تبدیل ہوتے ہیں، اس امت میں نہ چہرے تبدیل ہوتے ہیں، مگر ایک چیز بدل جاتی ہے. کیا؟ دل الٹ جاتے ہیں. دل الٹ جاتے ہیں، اور یہ دل کا الٹ جانا ہی ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے کہ یہ دل جب الٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دل لگ جاتا ہے اور ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان کے قریب ہو جاتے ہیں، شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. جبکہ ہمیں اللہ کا دوست بننا چاہیے تھا، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہیے تھا، جو ہمارے صالحین ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. نیکوکاروں پر سلام بھیجا، بدکاروں پر سلام نہیں بھیجا رب العالمین نے. تو پتہ لگا اگر صالحین میں ہمارا شمار ہوا تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا کرم عطا فرمائے گا، ہم پر اپنی سلامتی عطا فرمائے گا. اور یہ سلامتی کو کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا میں رہیں گے تو سلامتی کے ساتھ رہیں گے، مریں گے تو ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جائیں گے، قبر میں اتریں گے تو سلامتی کے ساتھ اتریں گے، اور قبر میں رہیں گے، عالم برزخ میں رہیں گے تو سلامتی کے ساتھ رہیں گے. تو ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. یہاں چہرے کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، یہاں چھوٹا بچہ ہمارے سامنے جوان بچہ ہو جاتا ہے، ہمارے سامنے مطلب اس کی شادی ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ہماری منزل اب کہاں ہے؟ ہماری منزل اب کہاں ہے؟ ہم تو تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. جہاں سے آئے ہیں وہاں جا رہے ہیں، جہاں سے آئے ہم وہاں جا رہے ہیں. تو بہرحال ہم اس بات پر غور کریں کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے. تو پیارے محترم اسلام بھائیو، حکیم الامت نے ارشاد فرمایا اس آیت کے ذکر میں کہ دل بگڑنے کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1، اطاعت میں لذت نہ پانا. ظاہر ہے کہ جب اطاعت میں لذت ہوگی تو اطاعت کرتے رہیں گے، اللہ رسول کا حکم مانتے رہیں گے، قرآن کا
حکم مانتے رہیں گے، یہاں تک کہ کتنے احکامات ہیں جو ہم پر نافذ کیے گئے اللہ رسول کی جانب سے، مگر ہم نے اپنے نفسانی خواہشات کے سبب ہم نے ان گناہوں پر عمل کیا۔ نمبر 2، گناہوں سے خوف نہ کرنا۔ آج گناہوں سے خوف نہیں ہے، ہاں میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ یہ چیٹنگ کی تھی، فلاں کے ساتھ یہ چوری کی تھی، فلاں کے ساتھ یہ جھوٹ بولا تھا، فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کا یہ کیا، فلاں کا وہ کیا، فلاں کی عزت پامال کر دی، میں نے فلاں کو ذلیل کر دیا، فلاں کو یوں کر دیا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، گناہ کا خوف نہیں ہے۔ جب دل پلٹ جاتا ہے، الٹ جاتا ہے، تو پھر نہ اطاعت میں لذت پاتا ہے، نمبر 2 نہ گناہوں کا اس کے اندر خوف ہوتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ گناہوں کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم میڈیا کی زینت بنے بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، کسی کی موت سے ہم عبرت نہ پکڑنا، کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ روزانہ مرتے ہیں، کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہمارے چاہنے والے ہمارے درمیان آج موجود نہیں ہیں۔ کس نے کس سے عبرت حاصل کر لی؟ بتائیے مجھے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت، جاننے کی ضرورت۔ قرآن ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرماتا ہے، قرآن ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا ہے، قرآن ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستہ دکھاتا ہے۔ آؤ ان راستوں پہ چل کر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے فرما برداروں کو تنہا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی وہ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں رہتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا یقین، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ظاہر ہے کہ میں رات سے اس حوالے سے مطالعہ کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں اس کے اندر۔ مجھے پتا کہ میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، مگر ایک اہم بات آپ اس بیان کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی مہلت عطا فرمائی۔ جو لوگ بنی اسرائیل میں تھے، جو مچھلیوں کو پکڑ رہے تھے، جن کے لیے ہفتے کا مچھلی کا شکار حرام تھا، منع تھا اللہ کی جانب سے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش تھی ان کے لیے، اور اللہ نے خوب ان کو آزمایا کہ ہفتے والے دن کو مچھلیاں دکھائیں، اور پھر انہوں نے شیطانی ہیلا بنایا، شرعی ہیلا بنایا۔ تو اس طرح من کے مفتی بن کے شیطانی ہیلا خود سے کبھی نہ بناؤ۔ یہ بات اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، کہیں سنی سنائی بات بھی آتی ہے، تو یا تو اس کو تحریری طور پہ دیکھو، یا پھر اس پر کسی اہل علم سے گفتگو کرو، پھر وہ شرعی ہیلا کرو۔ ایسا نہ کوئی شرعی ہیلا اور شرعی تقیہ کلام سمجھتے ہیں آپ، ہے نا؟ یہ تمام چیزیں ہمیں شریعت کے طور پہ مطلب قرآن و حدیث سے سیکھنا پڑیں گے ہمیں، تب جا کے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ وہ بعض چیزیں ہمارے جھوٹ میں، اور بعض چیزیں جو ہے نا مطلب یہ کہ ہمارے غلط استعمال میں آ جائیں گی، جس طرح کہ ان کے ساتھ آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 70 سال کی مہلت عطا فرمائی۔ کتنے؟ 70 سال۔ میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے، یہ بات واقعی قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ وہ کیا؟ کر لو گناہ، جو گناہ کرنا، اس کے برے اثرات آنے والے وقتوں پر آتے ہی آتے ہیں۔ نیک عمل کرتے ہو نا، تو نیک اعمال کے اچھے اثرات آنے والے وقتوں میں ہمارے درمیان آتے ہی آتے ہیں، چاہے وہ ہم نیک عمل کریں چاہے بد عمل کریں، ان تمام کا نتیجہ رزلٹ ہمارے آنے والے وقت میں، مستقبل میں ہمیں پتہ لگتا ہے۔ مگر اس کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ اس گناہ کے سبب ہم پر یہ عذاب ہے اور ہم پر عذاب نازل ہے، مگر ہم اس کو عذاب نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور پھر ہم اپنی ہی ڈگر پر، اپنے ہی مزاج پر اور اپنی ہی عادات پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ تمام زندگی توبہ استغفار کی برکت سے ہم سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ توبہ کے معنی کیا ہیں؟ آخری بات کر رہا ہوں، توبہ کے معنی کیا ہیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ معلوم ہی نہیں ہوں گے۔ میں بیان کر رہا تھا ایک جگہ،
اپنا حیدرآباد میں توبہ کے معنی بتاؤ. اب جتنے کافی اہل علم بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بگلے جھانکنے لگ گئے. اچھا میں جدہ کے اندر تھا، وہاں ذکر کروا رہا تھا تو بات توبہ استغفار پہ چلی گئی. میں اچھا بتاؤ توبہ کے معنی کیا ہے؟ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ماشاء اللہ. سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. ہم چند افراد، زیادہ بھی نہیں تھے، تھوڑے لوگ افراد تھے، تو کسی نے کچھ کہا. آپ کو پتا ہے کہ توبہ کے معنی کے اندر ہی سب کچھ پنہا ہے. توبہ کے معنی لوگوں کو نہیں پتا کہ توبہ کے معنی کیا. توبہ کے معنی ہے واپس پلٹ جانا. کیا ہے؟ واپس پلٹ جانا، یعنی واپس ہونا، پلٹ جانا. توبہ کے معنی مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب سمجھے کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو گناہوں سے پاک و صاف پیدا فرمایا. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو، ذرا غور کیجئے گا جو بات آپ سے اب کرنے جا رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو، چاہے وہ کفار کے ہوں چاہے وہ مسلمان کے اندر، جس بچے کو پیدا فرمایا اسے گناہوں سے پاک پیدا فرمایا، کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں، اسے پاک، گناہوں سے پاک فرمایا. اور فرمایا توبہ کرو گے واپسی والی کنڈیشن پہ آ جاؤ. توبہ کرو واپسی والی کنڈیشن پہ آ جاؤ، اس کنڈیشن پہ آ جاؤ جس طرح میں نے تمہیں پیدا کیا تھا. یہ ہے توبہ، یہ ہے توبہ. تو بہرحال ہمیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.